طیب اردگان کو قاسم سلیمانی کی طرح قتل کرنے کی سازش۔ ناظرین، تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر لیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب اردگان وہ دوسرے رہنما ہیں جو حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے کوئی موقع محل تلاش نہیں کرتے، بلکہ ہر جگہ، ہر موقع پر اور بغیر یہ دیکھے کہ ان کے سامنے کون ہے، حق اور سچ کی بات بیان کرتے ہیں۔ رجب طیب اردگان اب اسلام دشمن اور مغربی لابی کا اگلا ٹارگٹ بن چکے ہیں اور ان کے خلاف سازش کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ رجب طیب اردگان وہ مرد مجاہد ہے جس نے اقوام متحدہ میں دو ٹوک انداز اور گرجدار لہجے میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر امن کمیشن بھیجنے کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و بربریت پر بھی آواز حق بلند کی تھی۔ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے تمام جرائم گنوائے اور عالمی دنیا کو یہ واضح کر دیا کہ ترکی کسی بھی قسم کے ظلم اور ناانصافی کے آگے سر نہیں جھکائے گا، چاہے امریکہ کتنی ہی پابندیاں لگائے یا دھمکیاں دے۔ مغرب آج تک کامیاب ہی اس لیے رہا ہے کیونکہ اس نے مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں، جن میں اس کو خاطر خواہ نتائج بھی حاصل ہوئے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تنازع ہو، یمن کا معاملہ ہو یا شام کے اندر خانہ جنگی ہو، مغرب کو فائدہ ہمیشہ مسلم ممالک کی تقسیم کی وجہ سے ہوتا رہا ہے۔ اسلام دشمن مغربی لابی کی نظر میں ہر وہ مسلم رہنما کھٹکتا ہے جس کے اندر انقلابی سوچ اور معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ طیب اردگان دنیا کے سامنے ایک ایسے اسلامی رہنما بن کر ابھرے جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے ترکی کی قسمت بدل ڈالی، بلکہ انہوں نے مسلم امہ کو جوڑنے پر بھی کافی زور دیا۔ کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے حق میں اور اسلامی ملک میں ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ رجب طیب اردگان کے پاس ترکی کا اقتدار پچھلے 2 دہائیوں سے ہے اور ان کی قیادت میں ترکی نے بہت تیزی سے معاشی ترقی کی ہے۔ طیب اردگان نے جب ترکی کا اقتدار سنبھالا تو ترکی مسائل میں پوری طرح سے گھرا ہوا تھا، لیکن اردگان نے اپنی انقلابی سوچ کے ذریعے IMF کا 23.5 ارب ڈالر کا ملکی قرضہ زیرو کر کے IMF اور ورلڈ بینک کو قرضہ دینے کی پیشکش کر دی۔ تعلیمی نظام میں اصلاحات کی جن کے باعث اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد 65,000 تھی، وہ 8 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ملکی یونیورسٹیوں کی تعداد 98% سے بڑھا کر 190 کر دی گئی۔ ساری قوم کے لیے گرین کارڈ کا اجرا کیا، جس کے تحت کسی بھی ترک باشندے کو ملک کے کسی بھی ہسپتال میں کسی بھی وقت مفت علاج کی سہولت ہوگی۔ صرف 12 سالوں کے اندر ترکی میں ایئرپورٹس کی تعداد 26 سے بڑھ کر 50 ہو گئی۔ ترکی صرف سیاحت سے ہی سالانہ 20 ارب ڈالر کما لیتا ہے۔ 2009 میں ترکی میں تیز رفتار 1076 کلومیٹر لمبی نئی ریلوے لائن بچھائیں، جن سے تیز ترین ریل گاڑیاں چلنے لگیں۔ تعلیمی بجٹ 7.5 ارب سے بڑھ کر 34 ارب ہو گیا۔ ترکی کو آلودگی سے پاک، جرائم سے پاک، مافیا سے پاک اور رواں دواں ٹریفک والا ملک بنایا گیا۔ پانی، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بلوں میں بھی نمایاں کمی کی۔ ترکش ایئر لائن یورپ کی بہترین اور دنیا کی 7ویں بڑی ایئر لائن بن گئی۔ اقتصادی لحاظ سے 111 نمبر پر موجود ملک کو اٹھا کر 16ویں نمبر پر پہنچا دیا گیا۔ ترکی پہلی بار دنیا کے اقتصادی لحاظ سے محفوظ 20 ممالک کے گروپ G20 میں شامل ہوا۔ 2013 میں ترکی کی سالانہ قومی پیداوار 11,000 ارب ڈالر تک جا پہنچی۔ ایک وقت تھا جب ورلڈ بینک نے ترکی کو قرض دے رکھا تھا۔ اردگان نے سارا قرض لوٹا دیا اور ورلڈ بینک کو 5 ارب ڈالر کا قرض دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے خزانے میں 100 ارب روپے رکھے گئے، جبکہ یورپ کے کئی ممالک قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت یورپ میں فروخت ہونے والی الیکٹرانک سامان میں سے ہر تیسرا سامان ترکی کا تیار کردہ ہوتا ہے۔ 2023 وہ سال ہے جس کے بارے میں طیب اردگان نے اعلان کیا تھا کہ ترکی اس سال دنیا کی سب سے پہلی اقتصادی اور سیاسی قوت بن جائے گی۔ طیب اردگان کی یہ کامیابی مغرب سے ہضم نہ ہوئی اور ان کو سبوتاژ کرنے کی کوشش وقفے سے جاری ہے۔ امریکہ کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے خلاف جنگ کی اور ان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ شام، عراق، افغانستان میں تباہی پھیلائی، برما، مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور بھارت میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی پر امریکی حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی امریکہ کی جانب سے سخت ترین پابندیوں کا سامنا ہے، کیونکہ ایران وہ ملک ہے جس نے ترکی کی طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ لیکن ایران سے امریکہ کو زیادہ خطرہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ ایران ایک غریب اور ترقی پذیر
امیر ملک ہے، لیکن ایران خود کو جنگی اعتبار اور خصوصاً پراکسی وار میں بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں اہم کردار قاسم سلیمانی کا تھا۔ یہ ایران کی فوج کا وہ بہادر جنرل تھا جس نے امریکہ کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں۔ داعش کو شام میں شکست سے دوچار کرنے میں جنرل قاسم سلیمانی کا انتہائی اہم کردار تھا۔ وہ پراکسی وار کے ماہر تھے اور افغان طالبان سمیت کئی اسلام پسند جنگجو گروپ سے ان کے بہترین مراسم تھے۔ ایران کی بھی یہی خواہش رہی ہے کہ تمام اسلام پسند ریاستیں ایک پیج پر آ کر مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑیں، اور جنرل قاسم سلیمانی اس سلسلے میں کافی زیادہ سرگرم دکھائی دے رہے تھے۔ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ اسی قسم کی سازش طیب اردگان کے خلاف بھی تیار کی جا رہی ہے، کیونکہ ترکی طیب اردگان کی قیادت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور طیب اردگان کی یہ دیرینہ خواہش ہے کہ دنیا ایک مضبوط اسلامی بلاک دیکھے جو مسلم امہ کا خواب پورا کر سکے، اور یہ امریکہ سمیت اسلام دشمن قوتوں کی راتیں بے چین کر چکا ہے۔ امریکہ ایک بار پھر ترکی کو کسی نہ کسی بہانے سے ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آیا صوفیہ، جو کہ ایک مکمل طور پر ترکی کا ایک اندرونی معاملہ ہے، لیکن اس کو مسجد کی حیثیت دینے پر بھی امریکہ کو شدید تشویش ہے۔ ترک صدر کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی سازش کا نیا جال تیار ہو رہا ہے، اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ 2023 سے پہلے اسلام مخالف قوتوں نے طیب اردگان کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی تو کر رکھی ہے، تاکہ آدھی دنیا کے نقشے پر مسلم ممالک کے ایک مضبوط بلاک کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔